نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الجن۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ کہہ دیجئے مجھ کو حکم آیا ہے کہ سن گئے کتنے لوگ جنوں کے، پھر کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب۔ دیکھیں اس کی شان نزول میں کیا ہے کہ چند واقعات آتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ کی بعثت کے بعد ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے اس سننے سے روک دیا گیا اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ تک پہنچے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جناب کے سرور ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے یعنی میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں۔ اس قوم کے بیوقوف شریر لوگوں سے یہ واقعہ ہے۔ واقعہ سوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی بددعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ چوتھا واقعہ یہ آتا ہے کہ جب آپ نے دعوت اسلامی شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ کے خلاف ہجوم و نرغہ ہوا۔ پہلے دو واقعے تفسیر در منشور سے اور آخری دو واقعہ جو ہے تفسیر ابن کثیر سے لیے گئے ہیں۔ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر اپنی قوم میں جا کر واپس انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، تو ہم پر ایمان لے آئے، تو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن ہونا تو اس کے مضمون سے معلوم ہوا اور عجیب ہونا اس کے کہ مشابہ کلام بشر کے نہیں، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ بنائیں گے۔ یہ بیان ہے اور انہوں نے ان مضامین کا بھی باہم تذکرہ کیا جو ذیل میں آئے ہیں، اور وہ مضامین یہ ہیں کہ ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے کہ اس نے نہ کسی کو بیوی کے بنایا اور نہ اولاد کے، کیونکہ ایسا ہونا عقلاً محال ہے۔ آگے دیکھیں، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، تو ہم ایمان لائے اس پر اور ہم ہرگز شریک نہ ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ برتر شان ہمارا رب، اس نے نہیں بنایا بیوی اور نہ اولاد۔ معنی کیا ہے کہ جو ہے اس آیت میں یہ کہنا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ سب سے اونچی ہے اور اس نے کسی کو اس نے نہیں بنایا بیوی اور نہ اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم میں سے بیوقوف اللہ پر بڑھا کر باتیں کرتا ہے، یعنی لفظی شططہ کے معنی قول بعید از عقل اور ظلم وجود کے آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایمان لانے والے جنات نے اب تک شرک و کفر میں مبتلا رہنے کا یہ عذر بیان کیا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہرگز نہ کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ۔ کذبا معنی جھوٹ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ تھے وہ کچھ آدمی انسانوں میں سے پناہ لیتے تھے لوگوں سے جنات سے، تو انہوں نے جنات کو بڑھا دیا تکبر میں۔ یعنی اس کے ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جو ہے رافع بن عمر صحابی نے اپنے اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ بتلایا کہ میں ایک رات ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا، اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں اپنی اونٹنی سے اترا اور سو گیا، اور سونے سے پہلے میں اپنی قوم کی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہہ لیے، یعنی میں پناہ لیتا ہوں اس جنگل کے جنات کے سردار کی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، اس کو وہ میری ناقہ کے سینے پر رکھنا چاہتا ہے۔ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو۔ میں گھبرا کر اٹھا اور دائیں بائیں کچھ نہ پایا، تو میں نے دل میں کہا کہ یہ شیطانی خیال ہے، خواب اصلی نہیں، پھر سو گیا اور بالکل غافل ہو گیا، تو پھر وہی خواب دیکھا۔ پھر میں نے اٹھا اور اپنی ناقہ کے چاروں طرف دیکھا، پھر کچھ نہ پایا مگر ناقہ کو دیکھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ ناقہ یعنی اونٹنی کانپ رہی تھی۔ پھر میں نے جا کر اپنی جگہ سو گیا
تو پھر میں وہی خواب دیکھا کہ میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری ناقہ تڑپ رہی ہے، اور پھر دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں حصبہ ہے، یہ وہی شخص ہے جس کو خواب میں ناقہ پر حملہ کرتے دیکھا تھا، اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے جو ناقہ پر حملے کرنے سے اس کو روک رہا ہے۔ اسی عرصے میں 3 غورخر سامنے آئے تو بوڑھے نے اس نوجوان سے کہا کہ ان تینوں میں سے جس کو تو پسند کرے وہ لے لے اور اس انسان کے ناقہ کو چھوڑ دے۔ وہ جوان ایک غورخر لے کر رخصت ہو گیا۔ پھر اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے بے وقوف، جب تو کسی جنگل میں ٹھہرے اور وہاں کی جنات و شیاطین سے خطرہ ہو تو یہ کہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جنگل کے خوف و شر سے، اور کسی جن سے پناہ نہ مانگا کر۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ وہ انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا کہ ہرگز نہ رسول بھیجے گا اللہ کسی کو بنا کر۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے چھوا یعنی ٹٹولا آسمان تو ہم نے اسے پایا بھرا ہوا پہرے دار، سخت اور شعلے والا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے اس کے ٹھکانے سننے کے لیے، پس جو سنتا ہے الآن اب، یجد لہو وہ پاتا ہے، شہاباً شعلہ گھات لگایا ہوا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم لا ندری نہیں جانتے، اشرٌ آیا برائی، اریدہ ارادہ کیا گیا، بمن ان کے ساتھ، فی الارض یعنی زمین میں، ام ارادہ بہم ربہم رشدا یا ارادہ فرمایا ان سے ان کے رب نے ہدایت کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے نیکوکار جمع اور ہم میں سے اس کے علاوہ ہمتے راہیں مختلف۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہمارے خیال میں آ گیا کہ ہم چھپ نہ جائیں گے اللہ سے زمین میں اور نہ تھکا دیں گے اس کو بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ جب ہم نے سنی ہدایت ہم ایمان لے آئے اس پر جو سو ایمان لائے، بربہ اپنے رب پر، فلا یخاف اسے خوف نہ ہوگا، بخسن کسی نقصان کا، ولا رہقا اور نہ کسی ظلم کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے مسلمان، وَمِنَّا اور ہم میں سے الْقَاسِطُونَ گنہگار، فَمَنْ أَسْلَمَ پس جو اسلام لایا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا تو وہی ہے انہوں نے قصد کیا بھلائی کا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے گنہگار تو وہ ہوئے جہنم کا ایندھن۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ کہ اگر وہ قائم رہتے سیدھے راستے پر تو البتہ ہم انہیں پلاتے پانی وافر، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اس میں اور جو روگردانی کرے گا یاد سے اپنے رب کی تو وہ اسے داخل کرے گا سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے تو تم نہ پکارو یعنی بندگی نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب کھڑا ہو اللہ کا بندہ کہ وہ اس کی عبادت کرے، قریب تھا کہ وہ ہو جائیں اس پر حلقہ در حلقہ۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، فرما دیں اس کے سوا نہیں، صرف میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور نہیں میں شریک کرتا اس کے ساتھ کسی کو۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، فرما دیں بے شک میں اختیار نہیں رکھتا لکم تمہارے لیے، ضرًّا کسی ضرر، ولا رشدا اور نہ کسی بھلائی۔ قُلْ إِنِّي لَن يَجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہرگز پناہ نہ دے گا، من اللہ احد اللہ سے کوئی، اور میں ہرگز نہ پاؤں گا من دونہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔
إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فيها ابدا، مگر پیغام پہنچانا من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسالاتہ اور اس کے پیغام یعنی جمع، ومن یعص اللہ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، تو بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ کی دیا جاتا ہے تو وہ عنقریب جان لیں گے کس کمزور تر یعنی مددگار، اقل عددا اور کم تر تعداد میں۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، آپ فرما دیجئے میں نہیں جانتا نزدیک ہے ما توعدون جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا کر دے گا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا وہ مطلع نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو۔ الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، الا سوائے من ارتضی جس کو وہ پسند کرتا ہے، من رسول رسولوں میں سے، فإن لہ تو بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا، تاکہ وہ معلوم کر لے کہ انہوں نے تحقیق پہنچا دیے پیغام اپنے رب کے اور اس نے احاطہ کیا ہوا ہے جو ان کے پاس، اور اس نے شمار کر رکھی ہے ہر شے گنتی میں۔ یعنی کیا ہے کہ آخرت میں فرمایا کہ جس کے علم میں ہر چیز کے اعداد و شمار ہیں، اس کو پہاڑوں کے اندر جتنے ذرے ہیں ان کا بھی عدد معلوم ہے، ساری دنیا کے دریاؤں میں جتنے قطرے ہیں ان کا شمار اس کے علم میں ہے، ہر بارش کے قطروں اور تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے اعداد و شمار کا اسی کو علم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔